من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے گناہ سے بچنے کا ہتھیار کیا ہے اور اپنی ہوس کو ختم کرنے اور کم کرنے کا آلہ کیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان سے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر آن و لحظہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر حالت میں ہر آن و لحظہ، چاہے رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، جلوتوں میں ہو یا خلوتوں میں ہو، ہر جگہ ہر مقام پر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ جو بھی اس عقیدے سے منہ پھیرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ اپنی ہوس کی بنا پر جو انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر انسان جو صحیح معنوں میں جس کے دل میں ایمان ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں اور میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی
اللہ کی رضامندی میں گزرے اور اللہ کی ناراضگی سے میں بچتا رہوں، یہ وہی چاہتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، خدا کی خشیت نہ ہو، نہ ہی اللہ کی رحمت سے امید ہو، ایسا شخص گناہ پر گناہ بڑی دلیری کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ ہی کسی شخص کے عذاب کا اسے ڈر رہتا ہے، کسی کا ڈر نہیں، بس وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے چند آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ تم لوگوں سے خوف کرتے ہیں اور اللہ سے خوف نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ یہاں انسانوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، انسان تو انسانوں سے خوف کرتے ہیں، اللہ سے خوف نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں ایسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی کیے نہیں، ابھی انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، بس دل میں ایک وسوسہ آیا، دل میں ایک خیال آیا۔ اس کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں خیال کیا آیا کہ میں فلاں شخص کی غیبت کروں گا، فلاں شخص پر بہتان لگاؤں گا، فلاں شخص پر جھوٹی گواہی دوں گا، ابھی یہ دل میں خیال آنا ہی تھا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ وہ اپنے جی میں ایسی بات کا ارادہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو ناپسند ہے، حالانکہ ان کے اس دل کی حالت کوئی نہیں جانتا، چاہے کوئی بھی شخص کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اس بات کو، اس چیز کو کوئی نہیں جانتا، بس وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ ما لا يرضى من القول، کہ ایسی بات اپنے جی میں ایسی بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کاموں پر، ان کے ہر کاموں کو جاننے والا ہے، اور ان کے ہر کاموں کو اللہ گھیرے ہوئے ہیں، اللہ جان رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی گئی، یاد رکھیں، آج انسانوں کی یہ حالت ہے ہمارے معاشرے میں، اور پہلے ہی بھی یہی حالت رہی کہ انسان کے خوف کی وجہ سے گناہ سے تو بچتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچتا۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان چوری کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، کہ کسی کی نظر مجھ پر ہے یا نہیں ہے۔ فلاں گناہ کا کام کرنے کے لیے انسان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی پولیس تو نہیں آ رہا ہے، کہیں میرے باپ کی نظر تو مجھ پر نہیں پڑ رہی ہے، کوئی مجھے جاننے والا تو نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ میرا ملازم ہی کیوں نہ ہو، میرے گھر کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، میں یہ گناہ کر رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہے گا۔ یہ چیز خیال کرتے ہوئے، انسان کا خوف دل میں رکھتے ہوئے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ کیوں؟ شرم کے مارے کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے گناہگار ثابت ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہا جائے گا۔ اس طرح برے کام سے بچنا نہیں ہے، اس طرح برے کام سے بچنا نیکی نہیں ہے کہ تم انسان کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ رہے ہو۔ ارے انسان، ارے نادان شخص، اگر دل میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آن و لحظہ، چاہے رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان ایمان والا کبھی گناہ کی طرف اپنے قدم کو بھی نہیں بڑھاتا، کہ انسان کے خوف کی وجہ سے تو اپنے آپ کو
گناہوں سے بچاتا ہے، شرمندگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آیا گناہ کا کام کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ رات کے اندھیرے میں چار دیواری کے اندر دروازے بند کر کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے نادان، تمہارا تو ایمان یہ ہے کہ خدائے تعالی ہر وقت ہر آن و لحظہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل بن سعد دستوری رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا تھا، 3 سال کا چھوٹا بچہ تھا، تو مجھے میرے ماموں جن کا نام تھا حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی، جب میں 3 سال کا تھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹا 3 کلمات اپنے اوپر لازم کرو، یعنی زبان سے نہ کہو، بس دل میں خیال کرو۔ کیا؟ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے۔ یعنی ان کو تم اپنی زبان سے کہنا نہیں ہے، جب رات کو تم سو تو اس کا استحضار، یعنی اپنے ذہن و دماغ میں اس چیز کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہیں اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہر آن و لحظہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ گواہ بھی ہے۔ حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھانجے حضرت سہل کو فرماتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا تھا، حضرت سہل خود فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھے تاکید کی۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا، جب میں 4 سال کا ہوا تو میرے ماموں نے مجھ سے یہی کہا، اب تک تم سوچ رہے تھے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زبان سے روزانہ 3 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 7 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ جب زندگی کے لمحات بڑھتے گئے، حضرت سہل بن عبداللہ دستوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی لذت میرے اندر اس طرح بس گئی کہ جب بھی میں کام کرتا ہوں ہمیشہ اس کام کو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے اس کام پر گواہ بھی ہے۔ آج بچوں کو ہم کئی طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں، جب بچے سیکھتے نہیں تو انہیں ڈانٹ کر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ والوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں بچپن ہی سے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو، جب بھی تم اپنے زبان سے کوئی کلمہ نکالو، جب بھی تم کوئی کام کوئی قدم آگے بڑھاؤ تو ذہن میں اس بات کا استحضار لاؤ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام پر وہ گواہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس بھانجے سے فرماتے کہ میں نے جو 3 کلمات تمہیں سکھائے ہیں اس کا استحضار صرف چند دن کے لیے نہیں، مرتے دم تک اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ ان کلمات کا استحضار جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو خدا کی قسم، خدا کی نافرمانی کرنے سے پہلے تم 1000 مرتبہ سوچو گے۔ جب تم خدا کی نافرمانی کرنے سے 1000 مرتبہ سوچو گے تو یہی کلمات تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کا استحضار پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے کاموں پر گواہ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی برا جانے نہ جانے، جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ہر کام سے وہ باخبر ہے، میرے ہر کام کی اسے خبر ہے، میرے ہر کام پر وہ گواہ بھی ہے، میرے ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اسی کے تعلق سے سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں نفس امارہ کے تحت، نفس امارہ جو اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ وسوسے کیا ہیں، وہ برے خیالات کیا ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، پھر فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ رہا آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا ذکر ہوا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والے خالق نے خود بیان فرمایا کہ ہم اس کے نفس کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، نفس امارہ جو اس کے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، ان برے خیالات کو ہم جانتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اب اگر آپ دیکھیے، ایک ہے انسان کی ذات، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کے جسم میں کئی طرح کے سوراخ ہیں جو انسان جانتا ہے، اور کئی اجزاء انسان کے اندر ایسے ہیں جو خود انسان نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں بال کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے جسم کے اندرونی حصے میں کون سا عضو کیا کام کرتا ہے اور اس کی حالت ایک ایک وقت میں کیسے بدلتی رہتی ہے ہم خود نہیں جانتے۔ ہمارے خون کی خبر ہمیں نہیں ہے کہ ہمارا خون کس رفتار کے ساتھ گردش کر رہا ہے، انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور انسان کے اس خون کا معاملہ کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، کہ کتنی فیصد اس کی صحت ہے، کتنی فیصد وہ بیماری میں مبتلا ہے، انسان نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ چیزیں انسان کی ہیں اور ہمیشہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کے اندرونی حالات سے باخبر ہیں، یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعضاء سے بھی باخبر ہیں، اس کے باطنی کیفیات سے بھی ہم باخبر ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے سے بھی ہم باخبر ہیں۔ کیوں باخبر ہیں؟ کیوں اللہ ان چیزوں کی خبر رکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم اپنی شہرت کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنی شہرت کا احساس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ انسان کی جان اس کی جان سے زیادہ اتنی قریب نہیں جتنا پروردگار عالم انسان کی جان سے قریب تر ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ورید کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسی رگ ہوتی ہے، 2 طرح کی رگیں ہوتی ہیں، ایک کو ورید کہا جاتا ہے، ایک کو شریان کہا جاتا ہے۔ حکماء جانتے ہیں اس بات کو۔ ورید اس رگ، اس نس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے پورے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے، اسی رگ کے ذریعے پورے جسم میں خون رواں دواں ہوتا ہے۔ اگر اس نس کو، اس رگ کو کاٹ دیا جائے تو خون کا سپلائی ہونا بند ہو جائے اور انسان کی جان چلی جائے۔ اسی لیے اسے رگے جاں بھی کہا جاتا ہے، اسے رگے جاں بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی جان سے بھی زیادہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا اس کا رب اس سے قریب ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہیں، وسوسے جو ہیں، برے خیالات جو ہیں، اس کا علم کبھی کبھار انسان کو خود نہیں ہوتا کہ ابھی وہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے۔
کیوں جانتا ہے کہ اللہ ہر انسان کی اس کے رگے جا سے بھی زیادہ قریب ہے؟ یہ قرآن علت اعلان کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم قدم بڑھائیں، جس کا بھی ہم ارادہ کریں، جس کام کو بھی پورا کرنے کا ہم سوچیں، تو سب سے پہلے یہ بات پر توجہ دیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے اس کام پر گواہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، جب یہ استحضار پیدا ہوگا، قرآن مجید نے ایک دو آیتیں نہیں، کئی سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ ذکر کر کے انسانوں کو گناہ سے بچایا گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے رب ہمارے، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو بھی ہم چھپاتے ہیں، جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، جو بھی ہم چھپاتے ہیں، جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، پروردگارہ تو جانتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، وما يخفى على الله من شيء، کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ پر ہر چیز عیاں ہے، ہر چیز ظاہر ہے، ہر آن و لحظہ اللہ ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے، چاہے وہ چیز زمینی ہو یا آسمانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے رب ہمارے، بے شک تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، تو جانتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اے انسانوں، ہمیشہ اس بات سے باخبر رہو کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بہت سے انسان اسی چکر میں آ کر گناہ کرتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو کر لیں گے، کون کیا دیکھے گا، کون کیا بولے گا، ہم اپنے آپ کے مختار ہیں، ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، کون ہم سے کیا پوچھے گا، کون کس سے ہم جواب دیں گے۔ یہ انسان سوچ کر کیا کرتا ہے، اپنی زبان کا غلط بھی استعمال کرتا ہے، اپنے عہدے کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ایک اسٹیج کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا روب و دبدبہ جماتا ہے۔ لیکن اے نادان انسان، یہ نہ سمجھ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تم پر حاوی ہو یا نہ ہو، کوئی تم سے پوچھے یا نہ پوچھے، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم تو ایمان والے ہو، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، تمہارا رب تو ضرور تمہیں ایک دن پوچھے گا، تمہارے رب کی بارگاہ سے تمہیں پوچھا جائے گا، تو تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا اس کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ لہٰذا ہر انسان جب یہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ استحضار پیدا کر لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر کام پر گواہ ہے، چاہے آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، چاہے کسی مجلس میں ہو یا تنہائی میں ہو، آپ گناہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا، بشرطے کہ آپ صحیح معنوں میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ استحضار پیدا کر لیں۔ یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، صرف جاننے کے لیے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا ہمیں استحضار پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ نالج حاصل کرنا، دیکھو بھئی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے کاموں سے باخبر ہے، جان لینا کافی نہیں ہے، اس کا استحضار پیدا ہونا چاہیے، اس یہ حالت دل پر طاری ہو جانا چاہیے۔ ہر آن و لحظہ جب ایمان والے پر اس کا استحضار طاری ہو جاتا ہے، یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان گناہ سے بچ بھی جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ استحضار پیدا کرے، یہ حالت طاری کرے، یہ پیدا کرے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر کام سے باخبر ہے، وہ گواہ ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انسانوں کی حالت کو اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں بیان فرمایا۔ انسانوں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر کئی انداز سے اللہ نے واضح فرما دیا کہ انسانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم، لوگوں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ آج ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں کام ہم کریں گے تو میرا عہدہ چلے جائے گا، فلاں حق بات ہم کہیں گے میری عزت چلی جائے گی، میرے عہدے پر انگلی اٹھائی جائے گی، میں آج فلاں چیز کا صدر ہوں، فلاں پریزیڈنٹ ہوں، فلاں MLA ہوں، فلاں ہوں، بڑے عہدے والا ہوں۔ آج لوگ یہ سمجھ کر گناہ پہ گناہ کرتے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے عقیدے میں کمپرومائز کیا جاتا ہے، اعمال میں کمپرومائز کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات میں کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کمپرومائز آپ کب تک کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لوگوں کی ذات نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یہاں شرط لگا دی گئی کہ اللہ سے وہی ڈرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور لوگوں سے وہی ڈرے گا جو بے ایمان ہوگا۔ آج لوگ لوگوں سے ڈر کر اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ لوگوں کا ڈر دل میں پیدا رکھ کر اپنے رب کو ناراض کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایسی فی فکر آپ کی رہی، ایسی ہی سوچ پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے۔ مرنا، یہ موت ایسی حقیقت ہے جسے ایمان والا بھی مانتا ہے، بے ایمان بھی مانتا ہے۔ مرنا تو یقیناً ہے ہی، مر کر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ تو لہذا عقیدے میں، اسلامی تعلیمات میں، اپنے ایمان میں کبھی کمپرومائز نہیں ہونا، شریعت کے اندر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا فلا تخافوا، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، خشیت لوگوں کی نہ رکھو اپنے دل میں، خشیت پیدا کرو دل میں تو میری خشیت پیدا کرو۔ آج کیا ہے؟ نہ خشیت ہمارے اندر ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خشیت الہی ہے، نہ ہی خدا کی رحمت سے امید ہے۔ اسی لحاظ پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، اور ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو گمان کرتے، یہ سراسر بے وقوفی کی بات ہے۔ تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، چاہے مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، چاہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا استحضار پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں جب ایسی چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تبھی تمہاری نسلوں سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، تبھی تمہاری آل و اولاد سے تمہیں سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ آج اولاد سے بے سکونی مل رہی ہے، سکون نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں دنیا والوں کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، اللہ اپنی عزت کی قسم ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے کہ میں دو امن اور دو خوف کبھی جمع نہیں کروں گا، دو امن اور دو خوف کبھی جمع نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کے دل میں خدا کا خوف رہا، قیامت کے دن وہ خوف میں مبتلا نہیں رہے گا۔ یعنی جس نے دنیا میں خدا کے خوف کو ملحوظ رکھا ہمیشہ، وہ قیامت میں امن ہی امن میں رہے گا، وہ خوشی ہی خوشی میں رہے گا، وہ سلامتی ہی میں رہے گا، اللہ کی مہربانیوں میں مست رہے گا۔ اور جو دنیا میں خدا کے خوف سے نڈر ہو کر خدا کے خوف کو بھول گیا اور امن ہی امن تلاش کرتا رہا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے عقیدے کا سودا کر لیا، لوگوں کے دلوں میں اپنے روب و دبدبے کو جمانے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیا، ایسا انسان دنیا میں تو امن میں رہ جائے گا لیکن قیامت میں وہ خوف خدا سے بچا نہیں جا سکتا، اس پر خوف کو طاری کر دیا جائے گا، خدا کے عذاب کا خوف اس پر طاری ہوگا اور اسے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔
تو محترم حضرات، اسی لیے ہمیشہ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مرتبے کو کیوں نہ پہنچا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں یہ استحضار پیدا کرے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر کام پر گواہ ہے۔ اب حضرات دیکھیں نسلیں کیسے آباد ہوتی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری جنریشن، میری آنے والی نسل، میری اولاد میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے، میرے لیے آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار سنا ہوگا، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ یہ درس لوگوں نے سنا، ایک نیک سیرت بچی جس کے اخلاق عمدہ، اس نے بھی حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے یہ سنا اور اپنے گھر آئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا کہ آپ رات کو گشت فرماتے۔ مختصر انداز میں عرض کرتا چلوں کہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو جس طرح روز ملاتی ہو۔ تو بیٹی نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے سخت منع فرمایا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر سے یہ کلمات سن رہے ہیں۔ بیٹی نے جواب دیا، اے امی جان، حضرت عمر تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن عمر کا معبود تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا، فوراً وہاں سے آپ چلے گئے کہ اتنی نیک سیرت لڑکی، حضرت عمر بن خطاب اپنے کاشانے پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اپنے شہزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عاصم یہ حضرت عمر بن خطاب کے ایک فرزند ہیں۔ حضرت عاصم کو بلایا اور حضرت عاصم سے وہ پورا واقعہ سنایا جو رات کو حضرت عمر نے اپنی کانوں سے سنا۔ حضرت عاصم کو بلا کر اس لڑکی کے بارے میں کہا اور کہا پتہ لگاؤ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کا نکاح تم سے کرا دیا جائے۔ حضرت عاصم گئے اور پوری تلاش کی اور یہ پتہ لگایا کہ وہ لڑکی بنو قبیلہ ہلال سے تعلق رکھنے والی تھی، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت عاصم کا نکاح فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل خشیت الہی سے لبریز ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ہوتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچا رہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو اللہ ان کی زندگی میں کیسے برکتیں عطا کرے۔ حضرت عاصم سے اس لڑکی کا نکاح ہوا۔ بعض روایتوں میں اس لڑکی کا نام لیلا بتایا گیا اور بعض روایتوں میں اس لڑکی کا نام عتبہ بتایا گیا، دونوں نام مذکور ہیں۔ جب اس لڑکی کا حضرت عاصم سے نکاح ہوا تو ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا لقب رکھا گیا ام عاصم۔ جب ان کا نکاح کسی ایک نیک شخص سے ہوا تو ان سے پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، جو ایک وقت کے امیر المؤمنین ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا اور حضرت امام حسن، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کے بعد جس بادشاہ کا لقب امیر المؤمنین رکھا گیا وہ صرف اور صرف حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے کہ آپ ہی کو امیر المؤمنین کہا گیا، کہ آپ نے اپنے دور میں مذہب اسلام کی ایسی ترویج و اشاعت کی، ایسے تبلیغی کارنامے انجام دیے، ایک طرف علمی کارنامہ، ایک طرف دینی مسائل کا حل کرنا، دوسری طرف جہاد کرنا، اسلام کی تبلیغ اس طرح آپ نے کی کہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کی زندگی پڑھے تبھی معلوم ہوگا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کون ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف صحیح معنوں میں ہوتا ہے، خشیت الہی سے جن کے دل لبریز ہوتے ہیں،
صحیح معنوں میں انہی کی اولاد آگے چل کر اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس عنوان تو بہت سارا باقی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کی اس تقریر سے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ذہن و دماغ میں صرف نالج کے طور پر یہ یاد نہ رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام پر گواہ ہے، وٹنس ہے، نہیں، اس کا ہمیں استحضار پیدا کرنا ہے۔ ہم نے جان تو بہت لیا، لیکن استحضار ہم نے پیدا، استحضار کیا؟ اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا۔ کوئی بھی کام آپ کریں، غلط کام کی طرف اگر آپ کا قدم بڑھے، فوراً ذہن آپ کا یہ پکار اٹھے کہ اے نادان، تو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے، یہ انسان اگرچہ وہ تیرا باپ ہے، قیامت کے دن وہی تیرا مخالف بن جائے گا، وہی تجھ سے دور بھاگے گا۔ اس شخص کو راضی کرنے کے لیے تو تیرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، تو تیرے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ استحضار پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں، حرص بھی ختم ہو جائے گی، گناہ کی لالچ بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کاموں میں کمی بھی آ جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے، بشرطے کہ ہمیشہ آپ ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں۔ ہر معاملے میں، ہر کام کے معاملے میں آپ کسی سے خشیت کریں تو صرف اپنے رب سے کریں، اور اسی طرح کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے کاموں سے باخبر ہے، میرا رب میرے ہر کام پر گواہ ہے، اس کا استحضار، یہ حالت اپنے اوپر طاری کر لے تو انشاءاللہ ہر گناہ سے، ہر اللہ کی ناراضگی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملے گا، اور اللہ کے محبوب بندوں میں اللہ چاہا تو آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ صرف اسی سے ڈرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوف خداوندی اور خشیت خداوندی، یہ دونوں ایسی عظیم دولتیں ہیں کہ جس انسان کو نصیب ہو جائے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جس انسان کو خوف خدا اور خشیت خدا نصیب ہو جائے وہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بھی بادشاہوں کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ تو لہذا کون سی دولت مل جانا؟ خوف خداوندی اور خشیت خداوندی۔ دعاؤں میں یہ بھیک مانگے، دعاؤں میں ہم دنیا کی دولت مانگتے ہیں، کاروبار کی ترقی کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں، دنیا کی آسائش و آرام کے لیے ہم کئی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اللہ سے اللہ کا خوف مانگا؟ کیا اللہ سے کبھی آپ نے اللہ کی خشیت مانگی؟ نہیں۔ اللہ سے مانگو تو اللہ کا خوف مانگو، مولا ہمارے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری خشیت سے لبریز فرما دے۔ یہ دعائیں مانگا کریں۔ جب اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف سے آپ کا دل معمور ہو جائے گا تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ثروت، دنیا کی کوئی ہمت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ خوف خداوندی اور خشیت خداوندی۔ تو جب تک یہ دو چیزیں دل میں پیدا نہیں ہوگی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، انسان اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا، انسان اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی اللہ کو راضی کرنے سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اس کا خوف اور خشیت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک ہمارے دل خوف الہی سے لبریز رہے، خشیت الہی سے ہمارا دل مچلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف خداوندی اور خشیت خداوندی کو اجاگر فرمائے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات